اللہ تعالیٰ نے جو نظام بنایا ہے کہ جب اسلامی افواج اور مسلمان دشمنوں کے مقابلے میں ہوں اور مسلمانوں کو فتح ہو تو دشمنوں کا جو مال ملے اس کو غنیمت کہتے ہیں، فے کہتے ہیں، انفال کہتے ہیں۔ ان کے خرچ کرنے کا اور تقسیم کرنے کا بھی ضابطہ رکھا گیا ہے، اسی کو 10ویں پارے میں بیان کیا گیا ہے، اور یہ بتایا گیا ہے کہ اس میں سے 5واں حصہ جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دسترس میں رہے گا اور باقاعدہ نظام کے مطابق اس کی تقسیم ہوتی ہے۔ 10ویں پارے میں غزوہ بدر کی اہمیت پہ گفتگو کی گئی ہے، اور اس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خواب دیکھا تھا اس کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ اسی طرح یہ بتایا گیا ہے کہ اللہ کی مدد اور نصرت کو حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ان چیزوں پہ عمل کیا جائے جو اللہ نے بتائی ہے، اور شیطان کے فریب سے، شیطان کے مکر سے اور منافقوں کی بزدلی کا تذکرہ بھی یہاں کیا گیا ہے۔ اسی طرح سورہ انفال کے اخیر میں یہ بات بہت پرزور انداز میں کہی گئی ہے کہ اتحاد عالم اسلامی ہونا چاہیے، یعنی مسلم دنیا متحد ہو، ایک پلیٹ فارم پر ہو، اور مشترکہ پیغام دیا گیا ہے بھائی چارے کا اور ایک دوسرے سے تعاون کا۔ اس میں سورہ توبہ شروع ہوتی ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ قرآن کی ہر سورے کے آغاز میں بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے، لیکن سورہ توبہ کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں ہے۔ مفسرین اس کی ایک وجہ یہ بتاتے ہیں کہ گویا سورہ توبہ ایک حصہ ہے اس سے پہلی سورہ انفال کا۔ اسی طرح اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ مشرکوں کی بابت جو معاہدے ہوں اور جنگ اور امن کی صورت میں جو احوال پیدا ہوں اس کی پابندی ضروری ہے۔ یہ بات بھی بتائی گئی کہ جو معاہدے ہوں ان کو پورا کریں، اور اسی طرح مسجد حرام میں یعنی مکہ مکرمہ کے حرم میں مشرکوں کے داخلے پر پابندی ہے۔ وہاں کا ویزا جو ہے لا الہ الا اللہ ہے۔ حرم کے اندر صرف جو ہے مسلم داخل ہو سکتا ہے، یعنی وہاں کا ویزا اگر ہے تو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہے۔ البتہ کافروں کے ساتھ دوستانہ ایسے تعلقات جو دلی اور دل سے ہوں وہ حرام ہیں، لیکن کاروباری انداز میں اور انسانی بنیادوں پہ جو روابط اور تعلقات ہیں وہ ضرورت ہے، اور اسلامی اخلاق کا مظاہرہ کیا جائے تاکہ لوگوں کے دلوں کو جیت سکیں۔ اسی طرح اہل کتاب یعنی یہودیوں اور عیسائیوں سے اعلان جنگ کیا گیا۔ اب دو ہی راہ ان کے سامنے ہے، یا تو وہ اسلامی سلطنت کی جو ہے تہدستی قبول کر لیں، یعنی ان کے اندر وہ آ جائیں، یا اور جزیہ دیں، یا یہ کہ پھر وہ جنگ کے لیے تیار رہیں۔ اسی طرح یہ بھی واضح ہے کہ تاریخ کے لیے ہجری سال اور مہینوں کا اعتبار ہوتا ہے۔ بہت سے قوانین جو ہیں اس شریعت کے وہ اسلامی ہجری تاریخ سے رکھے گئے ہیں، جیسے کہ رمضان کا شروع ہونا چاند سے، اسی طرح عید الاضحیٰ اور عدت کے احکام، بہت سے احکام یہ ہیں جو ہجری تاریخ ہی سے شروع ہوتے ہیں، اور ان 12 مہینوں میں 4 مہینے جو ہیں اشہر حرم قرار دیے گئے ہیں، یعنی 4 مہینے باعظمت ہیں، ان میں سے رجب بھی ہے، اور اسی طرح ذوالقعدہ، ذی الحجہ اور محرم۔ اسی طرح شرعی سال کا انضباط اور شرعی سال کیا ہے اس کا تذکرہ کیا گیا، اور یہ بتایا گیا کہ اس میں جاہلی دور میں جو کچھ تبدیلی کر دی گئی تھی وہ غلط ہو گئی، اللہ تعالیٰ نے اس کو صحیح کر دیا، اور یہ 12 مہینے جس
ترتیب سے تھے اب اسی ترتیب پہ آ گئے۔ محرم سے اس کا آغاز ہوتا ہے، ذی الحجہ پہ اس کا اختتام ہوتا ہے۔ اسی طرح یہ بتایا گیا کہ جب اللہ کی راہ میں اسلامی اصولوں کے مطابق دشمنوں سے مقابلے کی نوبت آ جائے تو اس پہ لبیک کہنا اور اس کے لیے تیار رہنا ضروری ہے، اور اس میں شرکت بغیر کسی معقول عذر کے نہ کرنا وہ جائز نہیں ہے، بلکہ اس میں شریک ہونا ضروری ہے۔ یہ بھی بتایا گیا کہ منافقوں کی مذمت کی گئی، اور منافق جو ہیں جو زبان سے اللہ اللہ کہتے ہیں اور دل میں کفر چھپاتے ہیں، ان سے بچنے کی تاکید کی گئی۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے منافقوں کے اندر جو عادتیں، جو خصلتیں، جھوٹ بولنا، امانت کے میں خیانت کرنا، وعدے کو توڑنا، اور جب بات آئے کسی لڑائی کی جھگڑے کی تو گالم گلوچ کرنا، یہ سب علامتیں ہیں منافقوں کی، اس سے بچ کے رہنا چاہیے۔ اور خاص طور پہ جب دشمنوں کے خلاف مسئلہ ہو اور مقابلہ ہو تو ایسی صورت میں پوری قوت کے ساتھ کرنا چاہیے، اور اس میں اہل ایمان ثابت قدم رہتے ہیں اور ان کے لیے خوشخبری ہے۔ اور پھر اخیر میں یہ بتایا گیا کہ کسی منافق کی نماز جنازہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھنے سے منع کر دیا گیا، چونکہ آپ نے منافقوں کے سردار کی نماز پڑھائی۔ بہت سے صحابہ نے روکنا چاہا، لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے منع کیا کہ کسی منافق کی اور کافر اور مشرک کی نماز جنازہ یا ان کی قبر پہ کھڑا ہونا دعائے مغفرت کے لیے جائز نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اسلامی اصولوں کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہر شخص سے ہماری حفاظت فرمائے۔ حضرات، آج جنتر منتر دلہی میں مسلم پسندہ بورڈ کی طرف سے احتجاج کیا جا رہا ہے وقف ترمیمی بل کے خلاف۔ دعا کیجیے اللہ تعالیٰ کامیابی سے ہمکنار کرے۔